ایک غریب بیوہ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنی آخری نشانی سونے کی چوڑیاں بیچی۔ لالچی سنار نے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے آدھے پیسے دیے اور دھکے دے کر نکال دیا۔ برسوں بعد اسی سنار کو دل کا دورہ پڑا، اسے شہر کے سب سے بڑے ہارٹ سرجن کے پاس لایا گیا۔ آپریشن سے پہلے جب سرجن نے سنار کے ہاتھ پر وہی پرانی چوڑیاں رکھیں تو سنار دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا جب مجھے میڈیکل کالج سے میل آئی تھی۔ پہلے پہل میں حیران ہوا، اور کوئی معمولی میڈیکل کالج نہیں تھا بلکہ شہر کا سب سے نامی گرامی کالج تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی یہاں سے مجھے کوئی ای میل آ سکتی ہے۔ ہاں، اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا، میرے نمبر وغیرہ دیکھے، شاید مجھے یہاں ایڈمیشن مل جائے، لیکن اگر یہاں پر پیسوں کا کمال ہوا تو مشکل ہے، کیونکہ میرے پاس فضول ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں نے میل کھولی تو میرے لیے ایک اور شدید جھٹکا موجود تھا۔ مجھے ایڈمیشن مل چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آسمان کی بلندی پر اڑ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں ہوش میں ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی مجھے یقین ہوا کہ مجھے واقعی میڈیکل کالج میں داخلہ مل چکا ہے، میں بلند آواز میں ماں بول کر چلایا تھا۔ میری آواز سن کر امی، جو کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، فوراً میرے کمرے میں آئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور فرتے جذبات میں انہیں گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں۔ مجھے اس قدر جذبات میں دیکھ کر میری ماں نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور حیران ہو کر بولی، کیا ہو گیا؟ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میری ماں بہت بھولی عورت تھی۔ آج تک اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں ہمیشہ ایک سادہ زندگی گزارتی تھی۔ میں امی کو دیکھتے ہوئے بولا، امی، میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور کالج کوئی عام کالج نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا نامی گرامی کالج ہے۔ وہاں پر ہر سہولت موجود ہے۔ امی، مجھے یقین نہیں آ رہا، میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ مجھے صرف اور صرف ایڈمیشن فارم دینے کے لیے جانا تھا۔ جبکہ میری امی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہے ہو، ایسا مذاق مت کرو۔ میں ایسا مذاق بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ امی کی بات سن کر میں بولا، نہیں امی، میں مذاق نہیں کر رہا، اور اس طرح کا مذاق کرنا چاہیے کیا؟ میری امی بات سن کر میری ماں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ خدا تمہیں عرشوں کے رنگ لگائے، تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے۔ تم نے جتنی محنت خود کو کامیاب کرنے کے لیے کی ہے، میری دعا ہے میرا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ ایک نامی گرامی سرجن بنے گا۔ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہر مقام پر کھڑی ہے۔ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور اسے یہ خوشی ملتی، یقیناً وہ تمہیں گود میں اٹھا لیتا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ امی کہتے کہتے رو پڑیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر میں مزید خوش ہو گیا اور انہیں ایک بار پھر گلے لگاتے ہوئے بولا، بس آپ اب میرے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھنا آپ کا بیٹا کتنا کامیاب ہو جائے گا۔ کافی دیر تک ہم ماں بیٹا باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی رہیں اور میں ان کی باتوں میں ہاں ملاتا رہا، اس بات سے انجان کہ کل مجھ پر کیسا دھماکہ ہونے والا ہے۔ پورا دن اسی خوشی میں بیت گیا۔ امی نے میری سب خالوں کو فون کر کے بتا دیا۔ میں خود چاچو کے پاس گیا۔ جب سے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تھے، چاچو کو ہی میں اپنا باپ سمجھتا تھا۔ ان کو اپنے دل کی ہر بات بتاتا اور وہ بھی میرے دل کی ہر بات سمجھتے تھے۔ ان کو جب میں نے اپنی خوشی کے بارے میں بتایا، انہوں نے باقاعدہ مجھے گلے لگا لیا۔ انسان کو رشتہ دار بھی قسمت سے ہی اچھے ملتے ہیں۔ اگر رشتہ دار برے مل جائیں، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ان کے چہرے کی ہنسی، آنکھوں میں چمک کہیں مانند بڑھ چکی تھی۔ پورا دن انہی سب چیزوں میں بیت گیا۔ اگلے دن صبح 8 بجے میں اپنے تمام تر ڈاکیومنٹس لے کر کالج پہنچ گیا۔ وہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ کوئی فیس جمع کروا رہا تھا، کوئی ایڈمیشن فارم لے رہا تھا، کوئی درخواست جا کر رہا تھا۔ میرا ایڈمیشن یہاں پر لے لیں، جبکہ میں سیدھا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا جہاں سے سب کو ڈائریکٹ میل کی گئی تھی، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اب مجھ پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔
میں نے جیسے ہی اپنا نام، رول نمبر اور باقی معلومات انہیں دیں، انہوں نے اسی پل پرچی کاٹی تھی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تیسرے کاؤنٹر پر جا کر فیس جمع کروا دیں، آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ فیس جمع کرواتے ہی آپ کی ویب سائٹ آن کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اب دوسرے طالب علم کو دیکھنے لگے، جبکہ میں نے اس پرچی کو اٹھایا تھا اور جیسے ہی نظر اس پرچی پر گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ 5 لاکھ روپے فیس مانگی جا رہی تھی، یقیناً 6 سیمسٹر کی، اور میرا حال ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے قیامت واقعی مجھ پر نازل ہو گئی ہو۔ میں کچھ دیر بول ہی نہیں پایا تھا، مگر جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں فوراً دوبارہ کاؤنٹر پر گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن سر مجھے میل کی گئی تھی، شاید مجھے اسکالرشپ ملی ہے، آپ چیک کریں۔ میری بات سن کر انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر میرے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر انہوں نے فوراً چیک بھی کیا اور اگلا لمحہ سر نفی میں ہلا کر بولے کہ نہیں، آپ کو اسکالرشپ نہیں ملی اور ہمارا کالج اسکالرشپ نہیں دیتا ہے، آپ جا کر فیس بھریں تبھی ایڈمیشن ہوگا۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا جیسے واقعی ہی میرے جسم کا خون روانگی چھوڑ چکا ہو۔ میں ایک طرف کھڑے ہو کر سر تھام چکا تھا، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جتنا خوش کل میں تھا، آج میری خوشی کو آگ لگ گئی تھی۔ انسان اپنی کامیابی جتنا چھپائے اتنا ہی بہتر ہے، بے شک رشتہ دار اچھے ہوں، خاندان والے اچھے ہوں، لیکن انسان کو چاہیے اپنی خوشیوں کو پرائیویٹ رکھے۔ جتنا انسان اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھتا ہے، وہ خوشیاں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میرا ایڈمیشن اسکالرشپ پر ہوا ہے، لیکن یہاں پر آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے بھی 5 لاکھ فیس دینی ہوگی۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مجھے اپنا خواب اپنی آنکھوں میں سامنے جلتا دکھائی دے رہا تھا۔ جب محنت کرتا تھا اور کامیاب ہونے کے لیے دن رات دعا کرتا تھا، پھر بھی آپ کو نتیجہ 0 ملے، اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس انسان کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، جو حالات سے پہلے ہی مجبور ہو اس پر اتنی بڑی ٹینشن نازل کر دی جائے، اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر مسجد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی تکلیف بتاتا چاہتا تھا۔ ظہر کی اذان میں ابھی کافی وقت تھا۔ میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی نیت کی تھی اور رب کے کعبہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، لیکن لبوں سے الفاظ ادا ہی ہو نہیں پا رہے تھے، بس آنسو بہے جا رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور رب العالمین کو پکارا تھا، اے میرے رب، اے پروردگار، اے خاتم النبیین کے مالک، اے اللہ تعالیٰ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو رحیم ہے اور تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں اس ایڈمیشن کے لیے کتنا بے چین تھا۔ آج جب مجھے اس ایڈمیشن کی کنجی مل گئی ہیں تو مجھے دروازے پر روک دیا گیا ہے، مجھے بولا گیا ہے کہ تو 5 لاکھ دے گا تبھی تجھے کامیاب ہونے دیا جائے گا، لیکن میرے اللہ، میرے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہیں، میرا باپ بھی نہیں ہے، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ حال اتنا برا تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں ایک بار پھر تڑپ کر بولا تھا، یا اللہ، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بہت کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں اس مقام تک جانا چاہتا ہوں جب میری ماں کھڑی ہو کر تالی بجائے اور مجھے بہترین میڈل سے نوازا جائے۔ غریبوں کے کام آنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں جو مجھ جیسے غریب ہیں۔ میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو ایک حسین زندگی دینا چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ، اگر میرے پاس 5 لاکھ نہ ہوئے تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اے رب کعبہ، میری زندگی میں بہت مشکل آ گئی ہے، صرف ایک تجھ سے ہی آسرا ہے، تجھ سے ہی امید ہے۔ یا اللہ، تو کچھ بھی کر، مجھے ایڈمیشن لینا ہے۔ آج میں پہلی بار تجھ سے ضد کر رہا ہوں، یا اللہ، تو میری ضد کو نظر انداز نہیں کرنا۔ کافی دیر تک میں روتا رہا اور جب میرا دل ہلکا ہوا میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، سر گھما کر دیکھا، کچھ لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مگر مسجد میں ہر ایک ایسی ہی حالت میں آتا تھا، پھر پرسکون دل کے ساتھ باہر چلا جاتا تھا۔ لیکن آج میرا دل کافی بھاری ہو رہا تھا اور اس بھاری دل کے پیچھے موجود وجہ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔
میں باہر آ گیا تھا اور اللہ سے ابھی بھی مسلسل فریاد کر رہا تھا، مالک میری مدد کر۔ چپ چاپ میں گھر روانہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا امی میرے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں گا۔ ایڈمیشن ممکن نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے پاس فیس نہیں ہے۔ میڈیکل کالج میں بھرنے کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، اور پیسے کے ساتھ جنون ہونا بھی چاہیے، تب بھی جا کر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ میرے پاس جنون تھا، پڑھنے کی طاقت تھی، لیکن پیسہ نہیں تھا۔ میں بہت اداس ہو کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ امی برآمدے کی صفائی ہی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور میرے قریب آ کر بولی، کیا ہو گیا ایڈمیشن؟ جبکہ میں مایوس سا چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ میری امی برابر میں بیٹھ گئی اور میرے بازو کو تھامتے ہوئے بولی، بولو کیا ہوا ہے؟ ایڈمیشن نہیں ہوا کیا؟ مگر تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں میسج آیا ہے، ایسے کیسے وہ تمہیں داخلہ نہیں دے سکتے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور مجھ سے مسلسل سوال کر رہی تھی۔ ان کا سوال کرنا بھی درست تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ایڈمیشن ہوا ہے لیکن اسکالرشپ پر نہیں، مجھے ایڈمیشن کی فیس دینی ہوگی۔ اگر میں فیس ادا نہیں کروں گا مجھے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ میری بات سن کر امی کے چہرے کے زاویے کئی حد تک پریشانی میں ڈل گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مگر تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا، وہ تمہیں اسکالرشپ پر پڑھائیں گے، تمہارے نمبر اچھے ہیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، یہ صرف میرا خیال تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، مجھے پیسے دینے ہوں گے تب ہی مجھے داخلہ ملے گا، لیکن اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ فیس بہت زیادہ ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر امی بولی، کتنی فیس ہے؟ کیا پتہ ہم دے سکیں۔ میں تمہیں ڈاکٹر بنتا دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارے بابا کی بھی یہ خواہش تھی، اور میں جانتی ہوں یہ تمہارے بابا ہی کا خواب بھی تھا۔ مجھے بتاؤ نا۔ امی کی بات سن کر میں نے پیار سے ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ہم غریب لوگ ہیں، صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، انہیں پورا کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اور کوئی بات نہیں، اب داخلہ نہیں ہوا تو انسان بیٹھ کر روئے گا تو نہیں، میں کچھ اور کر لوں گا، کوئی کورس وغیرہ کر لوں گا اور پھر جاب دیکھتا ہوں۔ آگے بڑھنے کا ارادہ بھی میں نے ملتوی کر دیا تھا، جہاں بھی ایڈمیشن لوں گا پیسے دینے پڑیں گے۔ میری بات سن کر امی بولی، تمہیں تمہاری ماں کی قسم، مجھے سیدھے طریقے سے ہر بات بتاؤ، میرا دل رکھنے کے لیے بات کو گھماؤ نہیں، مجھے تمہاری آنکھوں میں سب نظر آ رہا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، ماں سے کچھ نہیں چھپایا جاتا اور ماں کے سامنے رو بھی لیا جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر ان کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ میں 22 سال کا نوجوان تھا، لیکن اس وقت میں کسی 10 سال کے بچے کی مانند اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ میں بہت تڑپ کے ساتھ انٹر کے امتحان میں پاگل ہوا تھا، لیکن جب بھی مجھے پھل کھانے کا موقع ملا تو مجھے پیسوں کا ٹیگ تھما دیا گیا کہ اگر تم یہ پیسے ادا نہیں کر پائے تو تمہیں تمہارے خواب پورے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کافی دیر تک میں روتا رہا۔ میری امی نے کچھ نہیں بولا، بس وہ مجھے سینے سے لگائے سر کو سلاتی رہیں۔ چند لمحے بعد میں ان سے جدا ہوا اور سر جھکا کر بولا، میں غریب کیوں ہوں؟ آپ نے ایک ایسے انسان سے شادی کیوں کی جس کے پاس کچھ نہیں تھا؟ آپ کم از کم کسی امیر انسان سے شادی کر لیتی تو آج مجھے میرے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح رونا نہیں پڑتا۔ امی، آپ جانتی ہیں میں صرف 10 سال کا تھا جب سے میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لوگوں کا علاج کروں، آپ کو ایک حسین زندگی دینا چاہتا تھا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، آپ کو ہر سکھ دینا چاہتا تھا، اپنے آنے والے مستقبل کو سنوارنا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں 5 لاکھ روپے مجھے فیس جمع کرنی ہوگی، لیکن میرے پاس 5,000 بھی نہیں ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میرے نمبر کی بنیاد پر مجھے اسکالرشپ مل جائے گی، لیکن یہ صرف اور صرف ایک خیال تھا۔ امی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ سب کے آگے کام کیا، رشتہ داروں کو اپنا سمجھا، بابا کے انتقال کے بعد سب کو لے کے چلا، تو پھر آج میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں ان سے ضد کر رہا ہوں کہ مجھے ایڈمیشن چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ ضد بے معنی ہے
کیونکہ اس ضد کا کوئی سر پیر نہیں، یہ ضد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر رونا شروع ہو گیا۔ امی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم حوصلہ کیوں ہار رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا، انسان کو جب تک محنت کرنی چاہیے جب تک آخری امید بھی ختم نہ ہو جائے۔ امی کی بات سن کر میں ایک بار پھر بولا تھا، میری آخری امید اسکالرشپ تھی امی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو میں کیوں نہ روؤں؟ میں ختم ہو چکا ہوں۔ بابا کو اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری عمر صرف 22 سال ہے اور میں ابھی بھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سب برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امی نے مجھے روتے دیا کیونکہ انہوں نے مجھے چپ نہیں کروایا۔ کافی دیر تک میں ان کے سامنے بیٹھا روتا رہا، اور پھر جب چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ انسان کے پاس آخر میں صرف رونا ہی ہوتا ہے۔ پورا دن اسی طرح بیت گیا تھا۔ میں نے اناج کا ایک دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب میری ماں کا خیال آیا۔ مجھے ان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالنی چاہیے تھی، مجھے حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا۔ بابا کے جانے کے بعد سے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی، بس ہر وقت آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ ان کی جدائی نے میرے دل کو ماں کو بالکل ختم کر دیا، اور ان کا ختم ہونا مجھے کبھی کبھی بہت تکلیف دیتا تھا۔ میں نوجوان تھا، ہر پریشانی کو جھیل سکتا تھا، لیکن وہ اس عمر میں تھیں کہ اب انہیں پریشانی میں ڈالنا سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے باہر آیا۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں انہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف بڑھ گیا تھا اور ان کے قریب پہنچ کر بولا، آپ صبح سے یہیں پر بیٹھی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ امی کا رونا میرے کلیجہ چیر گیا۔ کافی دیر ہونے کے بعد وہ میرا چہرہ تھام کر بولی، خواب میں جب سے یہی بیٹھی ہوں، میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا۔ واقعی تم بالکل ٹھیک بول رہے تھے، تمہارے بابا کو اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ابھی تمہارے دل کھیلنے کودنے کے تھے، اپنے خواب کو پورا کرنے کے تھے، مگر اتنی جلدی اس دنیا سے جا کر انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ لیکن تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تمہارا باپ مر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر تمہاری ماں بھی حیات ہے۔ تمہارے لیے میں اس ہر چٹان کی طرح کھڑی ہوں، ہر ایک سے لڑ سکتی ہوں۔ ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ تم ابھی بھی اس طاقت کے ساتھ لڑو جس طاقت کے ساتھ تم نے اپنی شروعات کی تھی۔ تمہارا ہر خواب پورا ہوگا، اور تمہارا ہر خواب تمہاری ماں پورا کرے گی۔ میری جان چلی جائے لیکن میں تمہارے خواب میں آگ لگنے نہیں دوں گی۔ میرے بیٹے کو عرشوں کے رنگ لگیں گے، تم ایک دن بہت کامیاب ہوگے، تم سرجن بنو گے، اور دیکھنا یہ دنیا جو تمہیں بھی مذاق میں لیتی ہے وہی تمام تمہاری قدر کرے گی۔ یہ کہہ کر امی کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ ان کے عجیب سے بدلے ہوئے انداز پر میں کافی حیران ہو رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ لال کپڑا موجود تھا جسے دیکھ کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور وہ لال کپڑا میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، اس میں میرے سونے کے کڑے ہیں جو 1 تولہ نہیں بلکہ پورے 7 تولہ کے ہیں۔ تمہارے بابا نے پورے زیور ان کڑوں کو بنوانے میں لگا ہی دیا۔ ہم ان 4 چوڑیوں میں سے 2 چوڑیاں بیچ دیں گے، اور جو رقم آئے گی وہ تمہاری فیس میں ادا کر دیں گے۔ باقی 2 چوڑیاں بچے گی، وہ آگے ہمارے برے وقت میں کام آئیں گی۔ امی کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں امی، میں آپ کی آخری نشانی اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گی۔ سونا اتنا آسانی سے نہیں بنتا، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر نصیب میں ڈاکٹر بننا نہیں ہے تو میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بچے جیسی باتیں مت کرو، جو میں نے تم سے بولا ہے وہی ہوگا۔ کل تم اور میں سونار کی دکان پر جائیں گے اور اس کو بیچ دیں گے۔ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور تم میرے لیے بہت جذبات بھی رکھتے ہو، مجھے اس بات کا بھی علم ہے، لیکن میں تمہاری خوشیوں کو آگ نہیں لگنا دینا چاہتی۔ میرا بیٹا بہت کامیاب ہو، آسمان کی بلندیوں تک تمہارا نام ہو۔ وہ اکثر کامیابی کے لیے قربانی دیتی پڑتی،
آج اگر میں یہ سونے کے کنگن بیچ دوں، مجھے معلوم ہے جب تم کامیاب ہو جاؤ گے مجھے یہ کنگن واپس مل جائیں گے، لیکن اگر آج میں نے ان کنگن کو چھپا لیا اور تمہارے خواب کو پورا ہونے نہیں دیا تو ساری زندگی نہ تم خوش رہ پاؤ گے اور نہ میں میرا بیٹا کسی بھی چیز کے لیے ترسے، باپ مر گیا ہے تو کیا ہوا، ماں بھی زندہ ہے اور تمہاری ماں بہت طاقتور ہے۔ جب میں نے تمہیں تکلیف سہ کر پیدا کیا تو ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ ماں کا سایہ تم پر سلامت ہے، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ کافی دیر تک ہم ماں بیٹے اسی سلسلے پر بات کرتے رہے۔ میں نے امی کو مشورہ دیا تھا کہ ہم چاچو کو شامل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر یہ کنگن بیچ دیتے ہیں، لیکن امی نے منع کر دیا کہ اگر تمہارے چاچو کو شامل کیا یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی اور سب تم پر بلا وجہ کی باتیں بتائیں گے کہ باپ کی آخری نشانی بیچ دی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے پر کوئی انگلی اٹھائے۔ ان کی بات بالکل درست تھی، مگر اس طرح اکیلے جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ابھی اتنی عمر نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں لڑکوں جیسی کوئی بات تھی جو کم عمری میں بھی دنیا کا سامنا کر لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ پڑھائی میں ہی مگن رہا تھا، اس لیے غنڈہ گردی کرنا مجھے بالکل نہیں آتا تھا، اس لیے اکیلے جانا مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا۔ شرمندگی کے احساس سے میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ میں اپنے باپ کی آخری نشانی نہیں بیچنا چاہتا تھا، لیکن میں اس وقت بالکل مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور ڈاکٹر بننے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن واقعی میں کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ باہر امی سے چند لمحے میں نے کمرے میں ہی گزارے تھے اور پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے فوراً بولی، مجھے معلوم تھا تم اسی طرح کے ڈرامے کرو گے، چلو اب تیار ہو جاؤ، میں نے گھر کے سارے کام کر لیے ہیں، ہم دونوں سنار کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ پیسے آئیں گے تبھی تمہاری فیس جمع ہوگی، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، چلو جلدی کرو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، امی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ بابا کی آخری نشانی ہے، یہ آپ کی سہاگ کی آخری نشانی ہے، میں یہ کیسے بیچ سکتا ہوں، میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر امی فوراً بولی، اچھا بس زیادہ رو مت اور نہ ہی زیادہ سوچو، جب میں اجازت دے رہی ہوں تو تم اتنی کیوں سوچ رہے ہو، اور کون سا ہم پوری 4 چوڑیاں بیچ رہے ہیں، ہم صرف 2 چوڑیاں بیچ رہے ہیں۔ اللہ تمہیں جب عطا کرے گا تم اپنی ماں کو واپس 2 چوڑیاں بنا دینا۔ ان کی بات سن کر مجھے چین نہیں آیا، مگر فی الحال میں خاموش ہو گیا اور فوراً ہی چادر لے کر کھڑی ہو گئی اور میں بنا ناشتہ کیے دکان کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ایک سنار کی دکان پر آئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور نہ ہی آج سے پہلے کبھی اس طرح سنار کی دکان میں جانا پڑا۔ امی وہ مجھے دیکھ کے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سلام کر کے ہمارا استقبال کیا، لیکن وہ شاید مجھے اور میری ماں کو دیکھ اتنا سمجھ گئے تھے کہ ہمارے پاس نہ اتنا شعور ہے اور نہ ہی عقل۔ امی نے اپنی سونے کی چوڑیاں ان کے سامنے رکھی تھی اور ساری بات بتا دی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر سونے کا وزن وغیرہ لے کر اس نے میرے سامنے 2.5 لاکھ روپے رکھ دیے۔ حالانکہ وہ 2.5 لاکھ کی چوڑیاں نہیں تھی، 5 لاکھ سے زیادہ کی تھی۔ امی بولی، یہ کیا پیسے دے رہے ہیں آپ، ایک کام کریں میری چوڑیاں واپس کر دیں، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ جبکہ وہ فوراً بولے، جتنے پیسے دے دیے ہیں اتنے رکھ لو، ان کنگن کے اتنے پیسے بھی نہیں ملیں گے، پرانا ڈیزائن ہے باجی۔ جبکہ میں فوراً بولا، لیکن انکل ڈیزائن سے آپ کو کیا لینا دینا، آپ ڈیزائن کے چینج کر سکتے ہیں، سونے کی قیمت ہمیں چاہیے۔ جبکہ اچانک اس نے میرا گریبان تھاما تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ پیسے اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، سامان ہمارے پاس آ چکا ہے، سونا اب ہمارا ہو گیا، تم اس کے حوالے سے اب بات نہیں کرو گے، اگر نہیں جا رہے تو میں باہر کھڑے گارڈ کو بلا لوں گا، وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ جبکہ میں فوراً بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے، ہم آپ کے پاس اپنے کنگن بیچنا نہیں چاہ رہے، ہمیں واپس کر دیں میری چوڑی۔ اور وہ بولا، تو جا رہا ہے یا پھر میں کچھ اور کروں، یہ کہتے ہی وہ کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔
پیسے اٹھا کر اس نے میری ماں کی طرف پھینکے اور میرے گریبان کو پکڑتے ہوئے بولا، ایک لمحہ لگے گا تمہیں یہی زمین پر پھینک دوں گا، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے مجھے دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ امی کافی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ فوراً سامنے آئیں اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی مارو مت، ہم جا رہے ہیں، مگر یہ ناانصافی ہے، یہ پیسے تم رکھو اور میری چوڑیاں مجھے واپس کر دو، یہ کیا غنڈہ گردی ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک انہوں نے میری ماں کو بھی دھکا دیا۔ بر وقت میں نے امی کو سنبھال لیا، ورنہ امی کو شدید چوٹ لگ جاتی۔ وہ غصے سے چیخا تھا، تم لوگ جا رہے ہو یا پھر میں گارڈ کو بلاؤں؟ امی گھبرا چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس انسان کا منہ توڑ دوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان بے بس ہو جائے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ امی زبردستی مجھے باہر لے آئیں اور روتے ہوئے بولیں، خدا غارت کرے اس آدمی کو، جسے اس نے مجھے اور تمہیں رلایا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ امی کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ پیسے ان کے ہاتھ میں ہی تھے۔ پیسے لے کر میں نے تھیلے میں ڈال دیے۔ 2.5 لاکھ بھی کم رقم نہیں ہوتی، لیکن وہ چوڑیاں بہت مہنگی تھیں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک امی روتی رہیں، جبکہ میں بے بسی سے ان دکان کو دیکھتا رہا جس نے ایک لمحے میں ہماری خوشیوں کو اجاڑ دیا۔ معصوم لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ایسے بھی فرعونیت دکھا دیتے ہیں۔ چند لمحے بعد امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ان پیسوں سے تمہارا داخلہ نہیں ہو پائے گا، ایک کام کرتے ہیں، کسی اور دکان پر چلتے ہیں، میرے پاس ایک چوڑی اور ہے، میں نے رکھ لی تھی، اسے بھی بیچ دیتے ہیں، کیا پتہ پیسے پورے ہو جائیں۔ اس آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، نہیں امی، اس طرح مت کرے، ساری چوڑیاں مت بیچیں، 2.5 لاکھ ہم کسی سے ادھار لے لیتے ہیں۔ جبکہ امی فوراً بولی، ادھار سے پڑھائی مشکل ہو جائے گی، تم پیسے کہاں سے واپس کرو گے، تمہارے پاس ابھی اچھی نوکری بھی نہیں ہے، جتنا تم کماتے ہو اس سے ہمارا صرف گزارا ہوتا ہے، پیسے کہاں سے لوٹاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں واقعی ہی خاموش ہو گیا۔ امی اور میں اب دوسری دکان پر چلے گئے تھے اور آدمی مولانا آدمی تھا۔ امی نے ساری بات ان کو بھی بتائی تھی اور جو حادثہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا وہ بھی بتایا تھا۔ اس انکل نے مجھے یہی بولا کہ آپ ایک کام کریں، پولیس کمپلین کریں اور اس آدمی کو اٹھوائیں، آپ کا پیسہ بھی نکلے گا اور آپ کا سونا بھی۔ لیکن امی کافی گھبرا چکی تھی، انہوں نے منع کر دیا، ضرورت نہیں ہے، آپ بس ہمیں اچھی رقم دے دیں۔ اس آدمی نے سونے کا وزن کیا تھا اور اس آدمی نے ہمیں پورے 4 لاکھ روپے دیے تھے، صرف ایک چوڑی کے، یعنی اس چوڑیوں کے میں 2.5 لاکھ دیے گئے، ان چوڑیوں کے ہمیں پورے 8 لاکھ ملنے چاہیے تھے۔ امی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ کافی دیر تک امی اس کی دکان پر بھی روتی رہیں، لیکن حالات کے مطابق ہم نے وہ پیسے لے لیے اور باہر آ گئے۔ امی اس کی دکان کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا اس آدمی کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو ایک وقت اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا، دیکھنا تم، یہ مردود کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے گا، اس نے میرا پیسہ کھایا ہے، نہ اللہ اس کو کبھی بھی سکون نہیں دے گا۔ ایک بیوہ، ایک یتیم لڑکے کا مال کھانے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جبکہ میں اور امی گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے بہت اداسی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، جب انسان مجبور اور بے بس ہو، اس کے ساتھ دنیا بھی ایسا ہی ظلم کرتی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ اگلے دن ہی میں نے کالج کی فیس ادا کی تھی اور ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد ہی میں نے کتاب وغیرہ بھی خرید لی تھی۔ یونیورسٹی 5 بجے تک آف ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی نوکری پر چلا گیا۔ دن رات محنت کر کے میں کچھ بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا آپ پڑھائی میں بالکل ڈبو دیا۔ 5 بجے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا تھا، مجھے ایک کپڑے کی دکان پر جا کر سیل ملنی تھی۔ ہر وقت وہاں پر کھڑے رہنا پڑتا تھا، میرے پاؤں پتھر کے ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے حالات سے بالکل مجبور تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے پاس ایک بائک تھی، ورنہ میری زندگی اور مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ آدھی آدھی رات تک جاگ کر میں پڑھتا اور صبح سویرے اٹھ کر یونیورسٹی بھاگ جاتا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا گیا اور میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی جاب بھی جاری رکھی۔ کالج کے ساتھ جو اسپتال تھا میں وہیں پر پریکٹس بھی کر رہا تھا، جس کی مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔
جو میرے آگے کے لیے بہت ہی مفید تھی۔ ڈاکٹر کی ڈگری جس وقت میرے ہاتھ میں آئی تھی، نہ جانے کیوں مجھے وہی سنار یاد آیا تھا جس سے میری ماں کو اور مجھے دھکے دے کر نکالا۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، مگر میں برداشت کر گیا۔ پورے خاندان میں میرا ہی نام تھا۔ آخر کو خاندان کا پہلا ایسا لڑکا تھا جو ڈاکٹر بن گیا تھا، جس باس کی سپورٹ بھی تھی اور ضرورت نہیں تھی۔ امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے کہ ہم نے سونا بیچ کر تمہارے کالج کی فیس جمع کی ہے، جبکہ میں خاموش ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 سال میں نے ہاؤس جاب کی تھی جو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ میں اچھا خاصا پیسہ کما رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے امی کے نام پر پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ میں ان کو وہی چوڑیاں واپس کر سکوں۔ ہاں، میں ان کو وہی ڈیزائن نہیں دے سکتا تھا، لیکن اتنی ہی بھاری چوڑیاں میں دے سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ارادہ کر بیٹھا تھا کہ مجھے اب سرجن بننا ہے، لیکن ان کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ میرا دل بہت بھاری تھا۔ کیا مجھے وہ پیسے یہاں لگا دینے چاہیے جو میں نے امی کی چوڑیوں کے لیے جمع کیے تھے؟ اور اسی وقت میں واقعی ہی خود غرض ہو گیا اور میں نے پیسے وہاں لگا دیے۔ وقت گزرا تھا اور دھیرے دھیرے میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہونا شروع ہو گیا۔ امی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی بھی اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں اسپتال میں ہوتا تھا، پیچھے سے ایک نرس ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی تاکہ ان کا خیال رکھ سکے۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں، لیکن میں کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ماں میری ذمہ داری تھی، اور جتنا انہوں نے میرے لیے کیا تھا، ان کو تنہا چھوڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وقت گزرا اور وہ ٹھیک میرے سرجن بننے کے 2 مہینے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے نہیں چوڑیاں بنا کر دینی تھی، میں ان کا قرض دار تھا۔ جس رات وہ میرے گھر سے ہمیشہ سے رخصت ہو گئی، میں بہت رویا۔ اتنا میں اس وقت رویا تھا جب میرے پاس ایڈمیشن کے پیسے نہیں تھے۔ میری پڑھائی اور جاب کے درمیان جتنی بھی پریشانیاں آئی تھیں، میں نے ہنس کر برداشت کی تھی، لیکن آج جب میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی مشکل ترین تھا۔ میری حالت میری خاندان سے بھی نہیں دیکھی گئی۔ میں بالکل پاگل ہو گیا۔ ایک اولاد جو اپنی ماں کو کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس کے لیے اس درد سے بڑا اور کوئی درد نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی تھی نہ تھم پائے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کے حوصلے نے تھوڑا برہم رکھنا شروع کر دیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ خاندان کا کہنا تھا کہ تم اب شادی کر لو، لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ آج میں خاموشی سے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک کال آئی، ایمرجنسی کیس آیا ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ میں فوراً ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا اور اس آدمی پر نظر گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی سنار تھا جس نے میری ماں کو دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے باپ کی آخری نشانی بک گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ لوٹ جاؤں، لیکن میں اتنا بے حس نہیں تھا۔ جب میں نے حلف لیا تھا تب میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا فرض بخوبی نبھاؤں گا۔ فوراً ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا تھا۔ ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگر میں ذرا بھی لاپرواہی کرتا وہ آرام سے مر سکتے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہے، آپ اس کے لیے کتنا بھی برا سوچ لیں، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، وقت گزرا اور 2 دن بعد انہیں ہوش آیا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس انسان کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ جب میں وارڈ میں داخل ہوا وہ ہوش میں تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور بنا کچھ بھی کہے اپنی جیب سے وہ ایک آخری چوڑی نکالی تھی جو امی کی بچ گئی تھی۔ میں نے جب ان کے سامنے وہ چوڑی کی اور وہ آدمی کچھ دیر تک اس چوڑی کو دیکھتا رہا اور پھر میرا چہرہ دیکھ کر بے اختیار رو پڑا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم وہی لڑکے ہو جسے میں نے کچھ سال پہلے اپنی دکان سے دھکا دے کر باہر نکالا تھا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج دیکھو میں سرجن بن گیا ہوں اور تمہارا علاج میرے ہی ہاتھوں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری ماں ہر لمحہ
تمہیں بد دعائیں دیتی تھی، وہ بہت روتی تھی، تم نے اس کو حق کے پیسے کھائے تھے، تمہیں اس بات کا علم ہے؟ میری بات سن کر وہ سر جھکائے رونے لگا۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر میں نرم پڑ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ ظلم کر کے میں بھی برباد ہو گیا۔ میری دکان ختم ہو گئی تھی، میری بیوی مر گئی۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ میں تمہارے پیسے دینے کے لیے پاگل ہو گیا تھا، تمہیں اور تمہاری ماں کو بہت تلاش کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کئی میڈیکل کالج میں تمہارا پتہ کیا، لیکن مجھے تم ملے ہی نہیں۔ آج میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ میجر ہارٹ اٹیک مجھے میری بیٹی کی وجہ سے ہوا۔ میری بیٹی کی شادی جس آدمی کے ساتھ ہوئی تھی، اس نے میری بیٹی کو بہت مارا اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ سب تباہی کا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے میں ہر رات رو کر دعائیں کرتا تھا، بس کسی بھی طرح تمہارا اور میرا سامنا ہو جائے، میں تم سے معافی مانگ لوں، تمہاری ماں کے پاس پاؤں پکڑوں۔ کہاں پر ہے تمہاری ماں؟ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کے پاس ہے، انتقال ہو گیا۔ پھر ان کا میری بات سن کر اور بری طرح رو پڑے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بالکل برباد ہو گیا ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، میں تمہارے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی مجھے تھوڑی مہلت چاہیے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، میری ماں نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے، اس نے مجھے سمجھایا ہے کہ کسی کے درد کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم معافی مانگتے ہو، میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری بیٹی سے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرا ہاتھ تھامے بہت رویا۔ تقریباً 15 دن جب وہ ریکور ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جب پلٹ کر ان کے گھر گیا ان کی بیٹی سے ملنے، میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت کم عمر تھی، مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹی، لیکن اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کروں، اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور اسے بیوی بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ آج میری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے، اس سنار کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہ رہا ہوں، وہ بہت نیک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، لیکن جو لوگ ان مشکلات کو اللہ پر یقین رکھ کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ عزت دے، ان کو اپنا سمجھے، ان کی تکلیف کو، ان کے پیار کو ہمیشہ اول درجہ دیں۔ آپ کبھی بھی ناکام اور رسوا نہیں ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی میں مشورہ دینا چاہوں گا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، خدا را مظلوم کے ساتھ برا کر کے اپنا فائدہ مت ڈھونڈے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ دلوں سے لالچ کو نکال کر انسان کو اہمیت دیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی